بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ مختلف ادوار میں عورت کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن ایک بڑی تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ یہ نیا سفر عورت کی زندگی میں ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی لاتا ہے، جنہیں پورا کر کے ہی وہ ایک خوشحال گھرانے کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے بیوی کی حیثیت سے عورت کی تربیت کے لیے کچھ اہم اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت نہ صرف خود نیکی کی راہ پر چلے بلکہ اپنے شوہر کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ یقیناً وہ عورت دنیا کی سب سے بہتر عورت ہے جو خود بھی نیکی کی راہ پر چلے اور شوہر کو بھی اس کی ترغیب دے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تفسیر: پانی کے چھینٹے مارنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب جگانے کے لیے بھی ایسا کرنے میں خوش طبعی کی صورت ہو یا دوسرے نے ایسا کرنے کو کہا ہو۔ مثالی بیوی بننے کے لیے عورت پر لازم ہے وہ اپنے جسم، لباس اور گھر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھے، میلی کچیلی نہ رہے بلکہ اپنے شوہر کے لیے خوب بناؤ سنگار کرے، کیونکہ اس سے شوہر کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ شوہر کو خوش رکھنے والی عورت کو بہترین عورت قرار دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی فرمائی ہے، اگر اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اپنے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے اسے خوش کر دے۔ لہٰذا ہر شادی شدہ اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ باطنی زینت کے ساتھ ساتھ جتنا ممکن ہو سرما اور زیورات سے ظاہری زینت کا بھی اہتمام کرے۔ یاد رہے کہ بظاہر زیادہ اہم نظر آنے والی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ شوہر کی آمد سے پہلے بیوی کو تیار ہو کے مسکرا کر اس کا استقبال کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے شوہر کی آمد سے اسے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اس قسم کے برتاؤ کو دیکھ کر شوہر دن بھر کی تھکاوٹ بھول جاتا ہے اور اسے ذہنی سکون ملتا ہے۔ نیز عورت کا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا خود اس کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اچھی بیویوں کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیک عورتیں شوہر کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور توفیق سے حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ تفصیل: اس آیت میں نیک اور پارسا عورتوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ جب ان کے شوہر موجود ہوں تو ان کی اطاعت کرتی ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی سے بچتی ہیں، اور جب وہ موجود نہ ہوں تو اللہ پاک کے فضل سے ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ بلا شبہ نیک اور پارسا عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا متاع فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کا بہترین متاع نیک عورت ہے۔ تفسیر میں فرمایا، خدایا ہم کو دنیا کی نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہوتی ہے، بری بیوی خدا کا عذاب ہوتی ہے۔ نیک بیوی کے فضائل پر حدیث۔ کثیر حدیث مبارک میں نیک اور پارسا بیوی کے اوصاف اور فضائل مروی ہیں، چنانچہ دو حدیث پیش خدمت ہے۔ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اگر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے۔ جسے چار چیزیں ملی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی ملی۔ نمبر 1، شکر گزار دل۔ نمبر 2، یاد خدا کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ میں یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو۔ اوصاف:
نمبر 1، عورت کی سب سے پہلی صفت اس کا ایمان والا ہونا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ نمبر 2، مذکور آیت میں عورت کی دوسری صفت صالحہ ہونا بیان کی گئی ہے۔ نیز حدیث مبارک میں یہ بھی ہے، اللہ پاک سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 3، عورت کی ایک صفت آیت مبارک میں قانتات بیان کی گئی ہے کہ اچھی بیویاں شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ حضرت سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بہت سی فضیلتوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے سلامہ، کیا تم نہیں جانتی کہ میری مراد کون سی عورتیں ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا، وہ عورتیں جو نیک اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوں اور وہ جو اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرتی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، والصالحات قانتات سے فرما بردار خواتین مراد ہیں، اور حافظات للغیب سے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والیاں مراد ہیں۔ پردہ اللہ کی رحمت ہے۔ پردہ عورت کو ہر فتنے سے بچاتا ہے، جبکہ بے پردگی عورت کو خود ایک فتنہ بنا دیتی ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تبھی اسے اپنے مقام کا احساس ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ ایک با پردہ عورت باوقار، ہمدرد، وفا شعار بیوی ثابت ہوتی ہے، ایک حیادار بہن ثابت ہوتی ہے، ایک فرمانبردار بیٹی ثابت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دیندار ثابت ہوتی ہے جو اپنی نسل کی بنیاد دین پر رکھتی ہے۔ غرضے کا ایک با پردہ عورت جو خالص نیت سے اللہ کی حکم پر عمل پیرا ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں جب مرد عورت کو بول دیتا ہے تو وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب مرد عورت کی تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، جب مرد عورت کی عزت کرتا ہے۔ عورت کو تم اپنا آپ اتار کر دکھا دو، یعنی اپنا باطن جو تم اندر سے ہو، نہ کہ باہر سے، وہ عورت تمہاری دیوانی ہو جائے گی۔ آپ اپنی نمازوں کا شیڈول جتنا ٹھیک رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کا شیڈول بھی اتنا ہی ٹھیک رہنے لگتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ آپ کے رزق میں، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کی دعاؤں میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ آپ اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں اور کہیں وہاں تاخیر تو نہیں ہو رہی، لیکن زندگی کی فکر کرنے کے لیے پہلے اپنے نمازوں کی فکر کرنا پڑتا ہے، پھر زندگی کی ہر چیز اپنے آپ ترتیب میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔